کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ باقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ من صلی علیہ مرتن، فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، فتح اللہ له بابا من العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرے اور ایک مرتبہ درود پڑھے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے گھر کے اندر روزی کے اندر بہت زیادہ برکت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں جب قریش مکہ کے کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے تو میں ان کی بات چیت کے لیے مدینہ منورہ جب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی بلند تھی کہ قرات کی آواز مسجد سے باہر تک آ رہی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، کہ ضرور بھی ضرور تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ کہتے ہیں یہ آیت تاثیر کا تیر بن کر میرے سینے پر لگی اور میرے دل کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے کہ وہ ابھی پھٹ جائے گا، اور میرا دل زیر و زبر ہو گیا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن پاک کی تاثیر اتنی ہے کہ بے شمار صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن سن کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ جب یہ گھر پہنچے تو ان کی بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور آپ نے وہ قرآن کی آیتیں سنی تو وہ تاثیر کا تیر بن کر دل میں لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو بے شمار صحابہ کرام صرف قرآن سن کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں نازل کیا اور فرمایا کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ یعنی کہ قرآن کی برکات بہت زیادہ ہے، قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، قرآن میں حکمت بھی ہے اور اس کے اندر شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا، ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن لوگ اس سے ہدایت لیتے نہیں ہیں۔ ھدی للمتقین، جو جن کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اس نئے آنے والے ایک شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ تو جو بھی نیا مسلمان ہوتا تھا اس کو قرآن سکھایا جاتا تھا، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو سورہ زلزال سکھائی گئی، تو جب انہوں نے 7ویں آیت سکھائی تو شخص نے کہا کہ بس مجھے یہی کافی ہے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابھی 7 آیات بھی ہی سیکھی ہے، کہتا ہے کہ مجھے کافی ہے۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، دین کی سمجھ مل گئی ہے، یعنی کہ اس نے سمجھ لیا کہ دین کیا ہے۔ 7 آیتوں میں اس کو دین جو ہے وہ سمجھ آ گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گیا۔ حضرت ابو ہاشم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک مرتبہ بصرہ جانے کے لیے میں نے کشتی میں سوار ہوا تو کشتی میں اور بھی سواریاں تھیں، اس میں ایک شخص تھا، اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی۔ جب کشتی چلنے لگی تو جیسے ہم کو معلوم ہے کہ سفر کے اندر لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میوزک بھی ہو اور کھانا پینا بھی ہو، رقص و سرور بھی ہو، تاکہ سفر جو ہے نا وہ
تھوڑا سا موج مستی کے اندر گزرے. یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان سفر کے دوران بھی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے، نہ کہ دوران سفر جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جائے. تو اس نے بھی جو ہے وہ کنیز سے کہا کہ شراب پلاؤ اور گانا سناؤ. اس نے جام بھرا شراب دی اور گانا سنانا شروع کر دیا. جب اس کی میری طرف نظر پڑی تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس اس گانے کی طرح کا کوئی ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس اس سے بھی بہتر کلام ہے. وہ کہنے لگا کہ سناؤ. تو میں نے قرآن پاک سنایا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے چھڑ پڑیں گے، جب پہاڑ چل پڑیں گے. کہتا ہے ان آیات کو سن کر اس نے رونا شروع کر دیا. جب میں نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو وہ کہنے لگا ہے کنیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا. شراب کو اس نے پھینک دیا اور کہنے لگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ قرآن کی تاثیر ہے. یہ قرآن کی آیتیں سن کے اس کا دل زیر و زبر ہو گیا، شراب کو بہا دیا اور توبہ کر لی اس نے. ایک صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر رات کو ایسے چمکتا تھا کہ جیسے اندر کئی چراغ جل رہے ہو، جبکہ اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، اور بڑا چمک دمک ہوتی تھی ان کے گھر میں رات کو. تو لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں جب عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس رات کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو قرآن کی برکت سے ان کا گھر روشن ہے. کیونکہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس گھر کو اپنے رحمت کے پروں سے چھپا لیتے ہیں. اور میں فلا تجعلوا بیوتا قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کرو. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک عبادت گزار نیک بزرگ تھے، وہ 40 سال تک بر اعظم افریقہ کے ملک سوڈان کے ایک غار میں رہ کر عبادت کرتے رہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے نہیں دیکھا کہ میں غار کے اندر عبادت میں مصروف ہوں، اس کے پاس بھی کھانا اور شراب تھی، اس نے کھانا کھایا. جب وہ شراب پینے لگا تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ دن نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں؟ اللہ پاک ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب تمہارے دل میری یاد میں جھک جائیں گے. تو جیسے ہی جب یہ آیت اس نے سنی تو اس نے برتن کو اٹھا کر پھینک دیا اور وہ رونے لگا اور بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بلا واللہ قد آن، کہ وہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ میں توبہ کروں اور میرا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے. اور اس نے شراب کو پھینک دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ہم نے جو قرآن میں وہ چیز اتاری ہے جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن پاک میں رحمت ہے. قرآن پڑھتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے، دل کو سکینہ ملتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن ہم سکون کہاں حاصل کر رہے ہیں؟ پی ایس ایل میں کرکٹ کا میچ دیکھنے میں. جس مہینے میں قرآن پڑھنا چاہیے تھا اس مہینے میں کرکٹ کے میچ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. یہ چھکا لگ گیا، یہ چوکا لگ گیا، وہ ہار گیا، یہ جیت گیا. کیا ڈرامہ ہے یہ اس مقدس مہینے کے اندر. یہ مقدس مہینہ کو چھکے چوکے دیکھنے کا مہینہ. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدوائی القرآن، بہترین دوائی، بہترین دوا قرآن پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے گھر والوں کو دم کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس میں دم کرتے تھے. ہم قرآن سے کتنی برکت حاصل کرتے ہیں، ہم قرآن پاک سے لا شفا حاصل کرتے ہیں.
نہ رحمت حاصل کرتے ہیں، نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، بس قرآن پاک کیا چومنے کے لیے ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی بندہ MBBS کی کتابیں چوم چوم کر اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی بندہ MBA کی کتابیں چوم چوم کر بزنس مین بنا ہو؟ قرآن پاک کو چومنا ثواب ہے، قرآن پاک کو چومنا سعادت ہے، لیکن کیا یہ صرف چومنے کے لیے ہے؟ اس سے شفا بھی لے، اس سے برکت بھی لے، اس سے ہدایت بھی لے، اس سے رحمت بھی لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھو کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگوں نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ صحابی رسول نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ پاک نے اس سے پاگل پن کو سے شفا عطا فرما دی۔ لیکن ایک درست قرآن پڑھنا آتا ہو اور نیت اچھی ہو، زبان کی تاثیر ہو، زبان کی پاکیزگی ہو، تو قرآن پاک کیوں نہ اثر کرے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے اندر تمائم کہتے ہیں کہ وہ الفاظ سے جن کے اندر بتوں کے نام ہوتے تھے تو مشرکین بتوں کے نام لکھ کر اپنے گلے میں لٹکاتے تھے، تو حضور نے اس سے منع کیا اور اس کو شرک قرار دیا، اور اسی کو لے کر لوگوں نے تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دینا شروع کر دیا۔ بھائی حدیث کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے مطالعہ حدیث، ایک ہوتا ہے فہم حدیث۔ ایک ہے کہ آپ نے حدیث کو پڑھا اور اپنی مرضی کا ترجمہ کیا اور لوگوں میں آگے بیان کرنا شروع کر دیا، تعویذ لٹکانا شرک۔ لیکن آج جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مجھے بتائیں اس آیت کے اندر فرض کا ہے؟ کتیبہ۔ کتیبہ کا اگر ہم جو لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لکھا گیا۔ تو ہر آیت کا کیا ترجمہ بن رہا ہے، ہر حدیث کا کیا ترجمہ بن رہا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو تمام کو تعویذ قرار دے کر کہا جی تعویذ لٹکانا شرک ہو گیا۔ جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو دعا یاد کرواتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ دعا پڑھ لی جائے صبح و شام تو یہ موذی جانوروں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ جو بچہ بھی بولنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ تعویذ نہیں تو اور کیا؟ یہ شرک ہے۔ ایک روم کے بادشاہ نے فاروق اعظم کو خط لکھا کہ میرے سر میں بڑی درد رہتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوپی بھیجی۔ اس نے جب وہ ٹوپی پہنی تو اس کے سر کا درد ختم ہو گیا۔ ٹوپی اتارتا تو سر میں درد شروع ہو جاتا۔ اس نے ٹوپی کو پھاڑ کے دیکھا کہ ٹوپی میں ہے کیا، تو ٹوپی کے اندر تعویذ تھا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ تعویذ شرک ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تعویذ کیوں بھیجتے؟ تو قرآن پاک میں شفا ہے، اس کو پڑھا جائے تب بھی شفا ملتی ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تب بھی شفا ملتی ہے، اس کی آیت کو لکھ کر اپنے ساتھ سینے سے لگا لیا جائے تب بھی شفا ملتی ہے۔ یہ کہاں لکھا کہ قرآن کی آیت کو اگر سینے سے لگا لے تو یہ شرک ہو جائے گا؟ قرآن کی آیت کو سینے سے لگانا بھی کیا شرک ہو سکتا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے جس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ تو اس کی قرآن پاک کی صورتوں کی بے شمار فضائل و برکات ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے گا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو گھر میں جادو اور سیب کا معاملہ نہیں ہوگا، شیاطین بھاگ دیں گے۔ آیت الکرسی روزانہ مسلسل پڑھے، رزق میں برکت ہوگی، محتاجی دور ہوگی۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھے، دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ والے دن سورہ یاسین پڑھے، والدین کی قبر پر ہر حرف کے بدلے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ جو کوئی سورہ دخان پڑھے اس کی مشکل دور ہوگی۔ مرنے والے کے قریب جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو نزا کی تکلیف ختم ہوگی۔ سورۃ الحجرات کا پڑھنے سے دم کر کر پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ روزانہ پڑھے تو فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ ملک روزانہ پڑھے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھے مشکل آسان ہوگی۔ سورہ مدثر پڑھ کر حافظ قرآن بننے کی دعا مانگے، حفظ قرآن آسان ہو جائے گا۔ سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرے فائدہ ہوگا۔ سورہ رحمان لکھ کر پینا تلی کے مرض میں مفید ہے۔
سورہ علم نشرہ اگر پڑھی جائے تو جس مال پر پڑھی جائے گی اس مال میں برکت ہوگی. کاروبار کرنے لگے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں، اس مال پر علم نشرہ پڑھ کے دم کر دے، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، کاروبار میں فائدہ ہوگا، جبکہ جائز کاروبار ہو، تجارت شریعت کے مطابق ہو. تجارت کے معاملے پتہ نہیں ہوتے، انویسٹمنٹ کر لے ہوتے ہیں، سمجھ رہا ہے کہ میں تو تجارت کر رہا ہوں، جبکہ وہ سود لے رہا ہوتا. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار میں بہتری آتی ہے. بس اگر بد اخلاق ہو جاتا ہے، بات بات پر غصہ، گالی گلوچ، اس طرح کی گفتگو کرنا، سورہ 3 پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، کسی کے اوپر دم کرے، اس کی اخلاقیات بہتر ہو جائیں گے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے قرضہ جلدی ادا ہو جاتا ہے. سورہ